بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں جمیل الرحمن ثانی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر میں ہم نے ناول کے بارے میں پڑھا تھا کہ ناول کسے کہا جاتا ہے اور ناول کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم ناول کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ موضوعات، کردار، کہانی اور واقعات کے لحاظ سے ناول کو بہت سی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1، کرداری ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کہانی ایک ہی خاص یا مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہے۔ واقعات کا سارا تانا بانا اس ایک کردار کے گرد اس طرح بنا جاتا ہے کہ اس کردار کی مختلف خصوصیات اور اس کی سیرت کے مختلف رخ قاری کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، واقعاتی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کرداروں کی بجائے کسی واقعے کے بیان پر زور دیا جاتا ہے، اور جو بھی کردار ناول میں لائے جاتے ہیں وہ اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے ناولوں میں واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، معاشرتی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کسی کردار یا واقعے کی بجائے کوئی خاص ماحول یا کسی خاص دور یا طبقے کی معاشرت کو نمایاں کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں جو کردار یا واقعات لائے جاتے ہیں وہ اسی ماحول یا معاشرت کو نمایاں کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 4، ڈرامائی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں واقعات کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے اور ناول میں تبدیلیاں ایسے حیرتناک طریقے سے ہوتی ہیں کہ قاری مسلسل جذبہ تخیل کی گرفت میں رہتا ہے۔ ایسے ناولوں میں اکثر اوقات نتائج قاری کی سوچوں اور توقعات کے برعکس نکلتے ہیں۔ نمبر 5، مہماتی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں ہر آن نئی مہمات سامنے آتی ہیں اور ناول کے مرکزی کردار ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری مہم سر کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے ناولوں میں ناول نگار عموماً اپنے قاری کو نئی اور اندیکھی دنیاؤں کی سیر کراتا ہے۔ نمبر 6، نظریاتی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جو کوئی خاص نقطہ نظر یا نظریہ حیات پیش کرتا ہے۔ ایسے ناولوں میں ناول نگار ایسے کرداروں اور واقعات کا انتخاب کرتا ہے جو اس نقطہ نظر یا نظریہ حیات کی وضاحت میں معاون ہوں۔ نمبر 7، تاریخی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں تاریخ کے کسی دور کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں چند ایک کردار تاریخی بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ناولوں میں ناول نگار کو یہ اہتمام بطور خاص کرنا پڑتا ہے کہ تاریخی کرداروں کی شخصیت یا تاریخی واقعات مسخ نہ ہونے پائیں۔ نمبر 8، جاسوسی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس کی بنیاد تجسس، تخیل اور اضطراب پر ہوتی ہے۔ ایسے ناولوں میں بالعموم سنسنی خیز واقعات پیش کیے جاتے ہیں اور سراغ رسانی کے کمالات دکھائے جاتے ہیں۔ نمبر 9، اصلاحی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جو کسی خاص معاشرتی خرابی کی اصلاح کا مقصد سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے۔ اس میں ایک طرف کسی خاص غلط رسم یا رواج کی خرابیاں دکھائی جاتی ہیں اور دوسری طرف کہانی کے رنگ میں اس خرابی کی اصلاح کی تلقین کی جاتی ہے۔ نمبر 10، رومانی ناول۔ عزیز طلباء، یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کردار اور واقعات دونوں میں رومان کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ ان ناولوں میں حسن و عشق کی بڑی چاشنی ہوتی ہے۔ کرداروں کی تمام سرگرمیوں اور واقعات کے تانے بانے میں حسن اور عشق کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور حسن و عشق کے تمام واقعات و معاملات کا بیان انتہائی رومانی انداز میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، نفسیاتی ناول۔ یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں تخیل کی بجائے حقائق پر زور دیا جاتا ہے اور کرداروں کے مرقع پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لاشعوری رجحانات، نفسیاتی ہیجانات اور ذہنی محرکات کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 12، سائنسی ناول۔ عزیز طلباء، یہ ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کسی حقیقی یا فرضی سائنسی
ایجاد کے گرد کہانی کے واقعات کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ ایسے ناولوں میں مہماتی ناولوں کی طرح تخیل کی بھرپور کارفرمائی نظر آتی ہے۔ ان ناولوں کی سائنسی فضا انہیں مہماتی اور دیگر ناولوں سے ممیز کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ناول کی اقسام۔ آج ہم نے ناول کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔